زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی، حقیقت کھل گئی جب سرزمین بغداد کی دیکھی، تجلی اور تجلی روشنی کی روشنی دیکھی، دیارے غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی، دیارے غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی۔ جی ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق آسا بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، اور جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ ناظرین قدر، الحمدللہ آج کا جو یہ پروگرام آپ کے سامنے الحمدللہ میں لے کر آیا ہوں، آج کا جو پروگرام اتنی برکت و عظمت والا ہے، جن کا تذکرہ میں نے کیا ہے، پیران پیر دستگیر روشن ضمیر شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی، اسی عنوان کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اور آج جو مہمان گرامی ہمارے موجود ہیں، ہمارے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کا تعارف میں کچھ اس طرح کراتا چلوں۔ آل نبی اولاد علی جگر گوشہ حضرت سید شاہ ابو المعالی یادگار اسلاف وارث علوم حیدری، استاد العلماء، استاد الحفاظ، جناب پیر طریقت رہبر شریعت حافظ مفتی سید علی زین العابدین شاہ قادری کرمانی مدظ اللہ العلی۔ اور حضرت کا تعارف تو میں نے آپ کے سامنے کرا دیا، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں، جو آج حضرت سے ہمیں ٹائم ملا ہے، وہ بالخصوص جو ٹائم ہمیں ملا ہے وہ جناب محترم محمد رضوان رضا قادری صاحب کے وسیلے سے بزم مناقب غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کے تبسط سے ملا۔ دعا کرتے ہیں اللہ کریم جناب اللہ کریم شہید کمال بھائی اللہ کریم ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ چلتے ہیں حضرت صاحب کی جانب، اور ہماری خوش قسمتی، ہمارے چینل کی خوش قسمتی کہ آل نبی اولاد نبی اور مفتی اعظم کے اور مفتی ابن مفتی الحمدللہ آج موجود ہیں۔ حضرت صاحب ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب سب سے پہلے تو آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم عطا فرمایا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آج آپ محفل غوثیہ کے لیے تشریف لائے تھے، حضرت صاحب تشریف لاتے ہیں، ہدایت کا بھی شرف عطا فرماتے ہیں، اور بہت پیاری حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی سیرت مبارکہ بھی آپ بیان فرماتے ہیں۔ حضرت محفل غوثیہ کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت شان کے حوالے سے ویسے ہمارے وطن عزیز پاکستان میں بلکہ پوری دنیا بھر کے اندر بہت ساری تحریکیں ایسی ہیں جو کام کرتی ہیں، لیکن حیدرآباد سندھ کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا کا یہ خاص فضل ہے کہ بزم مناقب غوث الورا محفل غوثیہ کے نام سے اللہ رب العالمین نے جو شہرت اس بزم کو عطا فرمائی ہے، شاید مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی اور بزم کو اتنا عروج اللہ پاک نے عطا فرمایا ہو۔ اور اس کی حقیقی وجہ یہ ہے کہ مسلسل 25 سال کا دورانیہ ایسا ہے کہ جو اس تحریک کے اراکین کو محنت کرتے ہوئے گزرا۔ شہید مصطفیٰ کمال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ ہمارے مرید ہیں، میرے والد گرامی کے عرصہ دراز کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور 1997 میں اس تحریک کی بنیاد میرے والد گرامی نے رکھی۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے بہت سا عروج عطا فرمایا، اور پورے پاکستان کے مشائخ بزرگان دین حضرت سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کے اظہار کے لیے حیدرآباد میں اگر آئے ہیں تو وہ اسی بزم کے توسط سے آئے ہیں۔ اور میں نے یہاں پر پورے پاکستان کے بہت سے علماء کو یہاں سنا، تو اللہ رب العالمین جل وعلا کا یہ خاص فضل ہے۔ پھر خاص طور پہ تحریک کے اندر جس وقت خون شامل ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین جل وعلا مزید برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ شہید مصطفیٰ کمال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو چونکہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اسی بزم کی برکت سے، سرکار بغداد کی مناقب کی برکت سے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا، وہ بھی اس بزم کا صحرا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ان کی اس اعزاز کو ہمیشہ اپنی جناب میں مقبول و منظور رکھے، اور اس بزم کو، اس کے تمام اراکین کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا بے شمار عظمتیں اور بلندیاں عطا فرمائے۔ جی اچھا ناظرین قدر، 11ویں شریف کا برکت و عظمت والا مہینہ بھی ہے، تو کیونکہ کل رات میں خود موجود تھا، ہمارے حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم موجود تھی، تو بہت خوبصورت انداز سے صاحب نے حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کی سیرت مبارکہ پر روشنی ڈالی۔
آئیں چلتے ہیں حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کے حوالے سے کچھ صاحب سے سیرت سے صاحب حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کے حوالے سے کل رات جو آپ نے ابھی گزری ہے محفل غوثیہ کی اس میں بہت 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 پیاری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، تو اس میں سے کچھ جو ہے حصہ جو ہے ہمارے ناظرین کو بھی عطا فرمائیں۔ جی میں گزارش کروں کہ کل رات والی گفتگو وہ تو ایک یادگار گفتگو ہے، وہ تو مل جائے گی، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں خاص جو اس گفتگو میں رہ گئیں تو وہ بھی آپ کے توسط سے ناظرین تک پہنچیں گی، وہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ حضرت سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ہمارے لیے تھوڑے دورانیے کے اندر بیان کرنا از حد مشکل ہے، لیکن اختصار اور جامعیت کو پیش نظر رکھ کر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ دیکھیے ہمارے بہت سارے مشائخ اس وقت وطن عزیز پاکستان کے اندر روحانی سلاسل جو پائے جاتے ہیں وہ سلسلہ عالیہ قادریہ ہے، نقشبندی ہیں، چشتی ہیں، سہروردی ہیں، شاذلی ہیں، رفاعی ہیں، اور بھی اس کے علاوہ کو روحانی سلاسل موجود ہوں تو موجود ہوں گے، لیکن مشہور یہ 5-6 ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کا فضل اور کرم یہ ہے کہ ان تمام سلاسل میں جتنے بزرگ تشریف لائے ہیں وہ سارے کے سارے از اول تا آخر حضرت سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کے حوالہ سے اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ آپ اولین و آخرین میں ما سوائے مخصوص شخصیات کے افضل شخصیت گزرے ہیں، یعنی اس میں صحابہ کرام علیہم الرضوان خیار تابعین کا استثناء ہے، اور آخرین میں حضرت امام مہدی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کا استثناء ہے۔ باقی درمیان میں متقدمین اولیاء ہوں یا متاخرین، اللہ رب العالمین نے جو مرتبہ حضرت سرکار بغداد کو عطا فرمایا ہے وہ کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ آپ دیکھیے حضرت شہنشاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فیض یافتہ ہیں حضرت سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح شہنشاہ سہرورد شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی فیض یافتہ حضرت سرکار بغداد کی۔ حضرت سلطان الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی فیض یافتہ ہیں حضرت سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شیخ سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ عنہ مجمعین، سارے بزرگان دین سب کے سب حضرت سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا اعتراف کرتے ہیں۔ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی فرماتے ہیں، فرمایا زمانے کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا ایک ایسا شخص ظاہر کرتا ہے کہ جو مشرق مغرب شمال جنوب بہر اعتبار اللہ رب العالمین اس کو صاحب تصرف بناتا ہے، یعنی اس کو اللہ یہ شان دیتا ہے کہ پوری کائنات میں وہ اللہ کے اذن کے ساتھ اس کی منشا و مرضی اور اس کی تقدیر کے مطابق جیسے چاہے تصرف کرے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے زمانے کے اندر، اچھا اس کے اوصاف کیا ہوتے ہیں؟ شیخ اکبر فرماتے ہیں وہ سردار ہوتا ہے، وہ شجاع ہوتا ہے، وہ بلند و بالا ہوتا ہے، اور اپنے عظمت میں مقام میں یگانہ ہوتا ہے، یہ اس کے اوصاف ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے ان اوصاف کا حامل اپنے زمانے میں ایک شخص دیکھا ہے، لیکن جو شان اس کو دی گئی ہے جس وقت اس کو اور سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو میں آپس میں سامنے رکھتا ہوں تو رب العالمین جل وعلا نے حضرت سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شان عطا فرمائی ہے تصرف کے اعتبار سے وہ ان سے بہت اعلیٰ ہے، جو میں نے اپنے زمانے میں دیکھا ہے اس سے بھی بہت اعلیٰ شان اللہ رب العالمین نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ شیخ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دیں، یہ حوالہ اس لیے دیتا ہوں، دیکھیے ہم زمانہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، آپ نے کسی شخصیت کے بارے میں جس وقت اس کی جان پہچان مرتبہ کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو ضروری ہوتا ہے آپ یہ دیکھیے وہ کب پیدا ہوا، کس زمانے میں پیدا ہوا، اس کے ہم اثر لوگ کون تھے، ہم زمانہ کون تھے اس کے عہد زمانے میں، اور یہ پوچھئے بتائیے کہ جناب اس کے زمانے کے جو افراد تھے وہ ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، وہ بڑی آسانی کے ساتھ ان کی شخصیت کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ شیخ احمد کبیر الرفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اسی زمانے کی شخصیت ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جس وقت حاضر ہوا ہوں، آپ کی زیارت کی ہے میں نے، فرماتے ہیں میں نے آپ کی دائیں جانب جس وقت نظر کی ہے تو مجھے شریعت کا سمندر نظر آیا ہے، جب بائیں جانب نظر کرتا ہوں تو مجھے حقیقت کا سمندر نظر آیا ہے، اور سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے آپ جب چاہیں شریعت کے سمندر میں غوطہ زن ہو جائیں، جب چاہیں حقیقت کے سمندر میں غوطہ زن ہو جائیں، اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کے لیے کوئی دشواری نہیں رکھی۔ یہ فضیلت ہے۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، پوری دنیا کے اولیاء کرام، حتیٰ کہ ائمہ کرام بزرگان دین میں سے خود وہ لوگ جو مقام ولایت پر آئے ہیں وہ بھی اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ فضائل، مناقب، مرتبہ اگر اللہ رب العالمین جل وعلا نے عطا فرمایا ہے تو سرکار بغداد کے فیضان سے عطا فرمایا ہے۔ یہ شان ہے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ شیخ عدی بن مسافر، شیخ علی الحیتی جیسی شخصیات جو اس زمانے میں، بلکہ ایک میں آپ کو عرض کروں،
فتاوی حدیثیہ میں امام ابن حجر مکی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں رب العالمین جل وعلا نے جو شان حضرت سرکار بغداد کو عطا فرمائی ہے نا، یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو کچھ ان کی زبان سے نکلتا ہے وہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، وہ ان کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی للہ کی قبولیت کا بھی سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اس زمانے میں جتنے لوگ، جتنے بزرگ موجود ہیں، چاہے وہ مشرق میں موجود ہوں، مغرب میں موجود ہوں، شمال میں ہوں یا جنوب میں، پوری روئے زمین پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ مہربانی فرمائی کہ سرکار بغداد اگرچہ یہ اعلان بغداد میں کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیغام جو ہے وہ آپ کا پوری روئے زمین کو سنایا جا رہا ہے، اور جہاں کہیں اولیاء موجود ہیں وہ اس ارشاد کو سن کر گردن اعتراف کر رہے ہیں، کسی نے انکار نہیں کیا۔ مطلب یہ ہوا کہ حضرت سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب عظمت و شان ہونے پر پوری امت کے اولیاء، علماء، فقہاء، اعیان سب اتفاق کر رہے ہیں۔ اور اس زمانے میں چونکہ یہ مامور من اللہ ہیں، حضرت سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کرنے میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور یہ سارے کے سارے لوگ اس اعلان کو قبول کرنے میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ جو بندہ حکم عدولی کرے گا وہ اس میدان سے نکال دیا جائے گا۔ اسی زمانے میں فتاوی حدیثیہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے انکار کیا ہے، حضرت شیخ صنعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے یہ حضرت شیخ فرید الدین ندار کے مرشد ہیں، شیخ صنعان، لیکن جس وقت قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی للہ کا انکار کیا ہے تو رب العالمین جل وعلا نے ان کا حال سلب کر لیا ہے۔ آپ سرکار بغداد علیہ رضوان کے حالات میں دیکھیے نا، ایک بات آپ کو نظر آئے گی، حضرت امام بخاری، امتحان ہر بندے کا ہوتا ہے، ہر بندے کا لیا جاتا ہے، اور جو بندہ امتحان میں کامیابی پاتا ہے، امتحان میں کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک درجہ ترقی کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت نیشاپور میں آئے ہیں تو آپ کا بھی امتحان لیا گیا، شہرت آپ کی بہت زیادہ تھی۔ امتحان یہ لیا گیا کہ 100 محدثین کرام کی ایک جماعت بیٹھی، انہوں نے 100 احادیث کو سند اور متن کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا، یعنی سند اور متن اور آگے پیچھے کر کے امتحان لیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ واقعی حافظ حدیث ہیں یا نہیں۔ جس وقت امتحان لیا گیا تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہر صحیح سند صحیح حدیث کے ساتھ لگا کے، یعنی جس حدیث کا متن جس سند سے ثابت تھا وہ لگا کر آپ نے سنا دیا، یہ بھی سنایا، اور یہ آپ کے حافظے کا دیکھیے، جنہوں نے غلط پڑھ کے سنایا تھا آپ نے وہ غلط بھی سند کہ تم نے غلط ایسے سنائی تھی، حالانکہ یہ ٹھیک ہے اس کی، یہ ساری یہ حافظے کا۔ لیکن سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو امتحان ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ آپ وہ واقعہ یاد فرمائیے جس وقت بغداد کے 100 فقہا آپ کا امتحان لینے کے لیے آئے ہیں دلوں میں سوال لے کر، اور آپس میں مشورہ کیا ہے، تو وہاں یہ نوبت نہیں آئی کہ سوال کیا جائے سرکار اس کا جواب دیں، نہ، بلکہ جیسے ہی یہ داخل ہوئے تو علماء سیرت نگار لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ کے قلب اقدس سے ایک نور نکلا ہے جو ان سب کے قلوب میں داخل ہوا، رب العالمین جل وعلا نے ان کا حال سلب کیا، علم سلب ہو گیا، اور انہوں نے اپنے گریبان چاک کیے۔ جب حالت دیکھی حضرت سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ کو جب ان پر رحم آیا تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے ایک ایک فقیہ کو، جو بغداد کا نامور فقیہ تھا، اس کو گلے سے لگایا، گلے سے لگا کر اس کا علم بھی واپس کیا، جو سوال لے کر آیا تھا وہ سوال دہرا کر اس کا جواب بھی عنایت فرمایا۔ اب یہ امام بخاری اور حضرت سیدنا شیخ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے امتحان کا فرق ہے۔ پھر آپ دیکھیے امام ابن قدامہ جیسی شخصیت، ابن قدامہ حنبلی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے صرف آخری ایک زمانہ، ایک مہینہ جو ہے اخیر حیات کا ساتھ گزارا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے یہ مہربانی فرمائی حضرت سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ کے علمی مقام کے سبب سے آج امام احمد ابن حنبل کے پورے مذہب کا مدار امام ابن قدامہ پر کھڑا ہے، جو ایک مہینہ کے لیے شاگرد ہیں حضرت سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ائمہ کرام ہمارے فرماتے ہیں جس وقت حضور شیخ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرہ سے نکل کر جامع مسجد بغداد میں تشریف لاتے تھے جمعہ کے دن خطبہ کے لیے، تو لوگ اطراف میں کھڑے ہوتے تھے، دائیں بائیں جانب آپ سرکار درمیان سے گزر رہے ہوتے، اس وقت لوگ اپنی حاجات دلوں میں لے کر آتے، جیسے سرکار گزر رہے ہوتے تھے تو یہ لوگ دعائیں کرتے، اے اللہ حضرت سرکار بغداد گزر رہے ہیں، ان کے وجود کی برکت سے، ان کے توسل سے، ان کے صدقے سے میری فلاں حاجت قبول کر لے، پورا کر دے، تو اللہ رب العالمین جل وعلا حضرت سرکار بغداد کے وجود کے توسل کی وجہ سے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا تھا۔ شاہ صاحب میں اب یہ چاہوں گا کہ آخر میں کوئی پیغام امت مسلمہ کے نام 11ویں شریف کے حوالے سے۔ جی میں ضرور عرض کروں گا۔ دیکھیے 11ویں شریف کے بارے میں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ بعض لوگ ہمارے شکوک شبہات کے شکار ہیں 11ویں شریف کے حوالہ سے کہ یہ ثابت ہے، کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے جس عمل کے بارے میں قرآن سے سنت سے اس کی سند ثابت ہو جائے، اصل ثابت ہو جائے،
اس کے بارے میں اعتراض نہیں کرنا چاہیے، یہ اپنی تباہی اور بربادی کا سبب بنتا ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، اس کی تاثیر کے بارے میں جس وقت علماء، فقہاء، مشائخ، بزرگان دین اتفاق کر لیں کہ ہاں اس کے فوائد ہیں، اس کے برکات ہیں، پھر اس کے باوجود یعنی اہل مشاہدہ، اہل مراقبہ کے ہوتے ہوئے، ان کے اقوال مشاہدات کے ہوتے ہوئے اگر کوئی بندہ انکار کرتا ہے نا، تو مطلب یہ کہ وہ اپنی کم نصیبی کے اوپر خود مہر لگا رہا۔ مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب میں یہ بات دیکھا، آپ کے ملفوظات میں یہ بات موجود ہے، کلمات طیبات فارسی یہ شائع ہوئے۔ مرزا مظہر جان جانا یہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شیخ ہیں، ان کے مرشد ہیں، اور قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ یہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے لائق شاگردوں میں سے ہیں۔ اب آپ اندازہ فرمائیے کتنی بڑی شخصیات ہیں یہ۔ مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے خواب میں ایک دن یہ منظر دیکھا کہ ایک چبوترا لگا ہوا ہے، وہاں اولیاء کرام کی کثیر تعداد موجود ہے، تو میں بھی وہاں حاضر ہوا تو میں دیکھتا ہوں حضرت سیدنا شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر بیٹھے ہیں، خاموشی کے ساتھ، کثیر تعداد میں علماء ہیں اس چبوترے پر۔ فرماتے جب میں نے آنکھ دوڑائی، نظر دوڑائی تو دیکھا وہاں حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے حال میں موجود ہیں۔ اتنے میں دیکھتا ہوں کہ سارے جتنے مشائخ بزرگ وہاں موجود ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ باندھ کر ادب سے قیام کرتے ہیں۔ تو میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا یہ کس کے ادب میں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو کہنے لگے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ تشریف لائیں، حلیہ بیان کیا کہ یہ آپ کا حلیہ ہے۔ جب حلیہ بیان کیا تو آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ دست مبارک میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے۔ فرماتے میں نے پوچھا کہ مولا علی نے جن کا ہاتھ پکڑا ہے یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا یہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مولا علی شیر خدا، حضرت سیدنا اویس قرنی اور دیگر تمام بزرگان دین میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک حجرے میں داخل ہوئے۔ میں نے کہا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو بتایا گیا آج حضرت سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف ہے، تائید کے لیے اور آپ کے ساتھ ملاقات کے لیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوازنے کے لیے تشریف لائے، اور دیگر تمام اولیاء جو ہیں وہ حضرت سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے مشاہدہ اور کشف کی کیفیت ہے۔ ایک گزارش، دوسری گزارش یہ ہے، دیکھیے جس وقت آپ کے مسائل حضرت سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے حل ہو رہے ہیں تو پھر اعتراض کی گنجائش کوئی نہیں رہ جاتی۔ اس کی برکات اپنی ہیں، اس کو پڑھنا چاہیے، اس میں شامل ہونا چاہیے۔ جو لوگ خود کروا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ اس کے اندر تبرک کا اہتمام کرے، جو ما حضر ہو وہی تبرک ہے اس کا، نہ بھی ہو کچھ بھی نہ ہو تب بھی حضرت سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کرے، یعنی فاتح اخلاص پڑھ کے حضور سیدنا شہنشاہ بغداد کو پیش کیا تو 11ویں ہو گئی آپ کی۔ آپ نہ کیجئے، نہ رکھیے اگر آپ کا نہیں ہے حق مثال کے، لیکن اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو اس کو یہ حق بھی نہیں ہے کہ وہ اعتراض کرتا پھرے، یہ بھی زیادتی ہے، ظلم ہے، شریعت کے ساتھ بھی ظلم ہے اور اپنے ساتھ بھی ظلم ہے، اس لحاظ سے احتیاط کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا بھی، اور جن کے وسیلے سے الحمدللہ شاہ صاحب سے ہمارے، کیونکہ ہم تو ہیں وسیلے والے، نسبت والے، بھائی رضوان قادری صاحب اللہ کریم ان پر، اور تمام محفل مناقب غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کی، ان کی جو پوری ٹیم ہے، اللہ کریم تمام کو دارین کی نبض ملامات فرمائے۔ اللہ کریم قبلہ شاہ صاحب کے صدقے میں، کیونکہ آل نبی اولاد علی ہیں الحمدللہ، اللہ کریم ان کے صدقے میں ہم سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔